إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ حمد و صلات کے بعد آپ تمامی حضرات کے درمیان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے چند تقاضوں کے بارے میں کچھ باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے حق گوئی کی توفیق عنایت فرما اور ہم میں سے ہر ایک شخص کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ محبت رسول کا نام لیوا مسلمان آج دنیا کے اندر اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا شخص اگر کوئی ہے تو اس کو بآسانی انگلیوں میں گنا جا سکتا ہے، اتنی کم تعداد میں لوگ آج اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ محبت رسول کا تقاضا سمجھیے کہ ایسے ہے جیسے میں ایک آپ حضرات کو مثال دے دیتا ہوں کہ کسی شخص کی ماں بہت زیادہ بیمار ہو گئی، بستر میں پڑی ہوئی ہے، بوڑھی عورت ہے، اس کو بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے، خصوصاً اپنے بیٹوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے بعض رشتہ داروں کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اپاہج عورت ہو چکی ہے، لہذا کھانے پینے کے لیے دوسرے کی ضرورت مند ہے، پیشاب اور پاخانے کے لیے دوسرے کی محتاج ہے۔ ایسی بیماری، ایسی پریشانی میں اس کا بیٹا اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اپنی ماں کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں، ہر چیز نچھاور کر سکتا ہوں، لیکن جب اس کو کسی قسم کی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کا بیٹا اس کو ساتھ نہیں دیتا ہے، اس کو دوائی وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا بیٹا اس کو ساتھ نہیں دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان ماں سے محبت کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن اس کی تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے تو حقیقت میں وہی اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہی اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس لیے کہ غیروں کے پاس اگر رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس پر رحم کھا کر کچھ عورت چند لوگ اس کی ضرورتوں کو پوری کریں، اس کی پریشانیوں کو نظر انداز نہ کریں۔ تو لہذا یہ بات اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی انسان محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے تو یقیناً سب سے بڑا دشمن جو رسول کا ہوتا ہے، جو نبی کا ہوتا ہے، جو اسلام کا ہوتا ہے، وہی شخص ہوتا ہے۔ جو محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، وہ بہت بڑا دشمن ہے اسلام کا۔ اسلام کا نام لیوا اور اسلام کے نام کو خراب کرنے والا شخص ہے وہ۔ لہذا آئیے محبت رسول کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات کے درمیان گوشے گزار کرتا ہوں۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، مومنوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانوں سے بھی زیادہ حیثیت والے، ان کے جانوں سے بھی زیادہ مقام رکھنے والے، ان کے جانوں سے بھی زیادہ اولا اور افضل ہیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ان کی تمام بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں تمام مومنوں کے لیے مائیں ہیں، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا اتباع کرنے والا ہوں تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے
اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی بات کو بیان فرمایا سورہ توبہ کے اندر، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بھائی، تمہارے خاندان، تمہاری بیویاں اور اسی طریقے سے تمہارے اور دیگر رشتہ دار، تمہارا وہ مال جس کو بڑی محنت و مشقت سے تم کماتے ہو، تمہاری تجارت، تمہارے رہنے سہنے کے گھر، اللہ نے ارشاد فرمایا ان چیزوں سے محبت ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ محبت اللہ کی محبت پر، رسول کی محبت پر، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت پر غالب آ جائے، فتربصوا تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا عذاب تمہارے پاس آئے گا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور فاسقوں کو اللہ کوئی راستہ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ان کی کوئی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یعنی اس سے یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ ان 8 چیزوں سے زیادہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے، بلکہ ان 8 چیزوں کی کیٹیگری میں ہم رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یا ان 8 چیزوں سے کم رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ اسی لیے آج دشمن قوم ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہے اور ہمیں کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی صحیح طریقہ کوئی دکھانے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم اللہ اور اس کے رسول سے صحیح معنوں میں محبت نہیں کرتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی انسان محبت کرتا ہے تو اس کی چند مثالیں سن لیں۔ حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب نے کہا، یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا والذی نفسی بیدی، نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے عمر تم اس وقت تک صحیح معنوں میں کامل ترین مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہیں پر کہنے لگے، یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے تو میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے اے عمر۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنا چاہیے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا کرتے تھے، انتظار کیا کرتے تھے، وہ سفر و حضر میں خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے، انتظار کیا کرتے تھے کہ کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلے گی اور اسی وقت میں لے جا کر کے میں وضو کا پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک پیش کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اتنا زیادہ خدمت کر رہا ہے یہ اللہ کا بندہ ربیعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خوشی سے فرما دیا، سل یا ربیعہ، اے ربیعہ جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے، انشاءاللہ میں اس کی ادائیگی کر دوں گا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے، دنیا کی دولت نہیں مانگی، شہرت نہیں مانگی، حکومت نہیں مانگی، فرمایا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے جنت میں بھی اسی طریقے سے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اسی طریقے سے میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، بس مجھے یہ چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا او غیر ذالک، کچھ اور ہے تو مانگ لو۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے نہیں ہوا ذاک یا رسول اللہ، مجھے صرف یہی چاہیے اللہ کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعنی بکثرت السجود، اگر ایسی بات ہے تو تم میری مدد کرو زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے، یعنی زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کر کے، فرض کی نمازیں، اسی طریقے سے تراویح کی نمازیں، اور اسی طریقے سے سنت اور دیگر نفل وغیرہ پڑھ کر کے زیادہ سے زیادہ میرے قریب اگر بننا چاہتے ہو تو میری مدد کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کرام کے دل میں کس طریقے سے تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مثال دیکھیے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے موقع پر اکیلے ہو گئے تھے. اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک آگے آ کر کے کھڑے ہو گئے اور دشمنوں سے لڑنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے کی جانب سے جھانکنے لگے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نبی اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَا تُشْرِفْ لَا يُصِبْكَ سَحْمٌ مِّن سِحَامِ الْقَوْمِ نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ اس طریقے سے جھانکیے مت, مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں دشمنوں کی کوئی تیر آپ کو آ کر نہ لگ جائے. اے اللہ کے نبی میں آپ کے سامنے اپنا سینہ سپرد لے کر کھڑا ہوں, اگر کوئی شخص آپ پر تیر برسائے گا وہ تیر مجھ پر لگے گی. اے اللہ کے نبی آپ جھانکیے مت. اللہ اکبر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مثال انہوں نے قائم فرما دی. اگر نبی سے محبت کرنا ہے تو ویسے محبت کیجئے جیسے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے. آئیے محبت رسول کے چند تقاضوں کو ہم بیان کر دیتے ہیں کہ محبت رسول کے چند تقاضے کیا ہیں. سب سے پہلا تقاضا, اگر کوئی انسان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو اس کو جھنڈے گاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ کے بارے میں پرچار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ سوشل میڈیا میں پرچار کرنے کی ضرورت ہے, نہ آ کر مجلسیں قائم کر کے پرچار کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں احترام کرنے کی ضرورت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں توقیر اور تعظیم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو, اللہ رب العالمین سے ڈرو, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو دیکھو کہیں تمہاری آوازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے. اگر ایسا ہو گیا تو تمہارے اعمال سارے کے سارے برباد کر دیے جائیں گے, زندگی بھر کے ساری محنت خراب کر دی جائے گی اور تمہیں اس بات کا احساس تک بھی نہیں ہوگا. پھر اللہ نے فرمایا وہ بعض لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں اکثرهم لا یعقلون, ان کے پاس عقل نہیں ہے. یہ اللہ نے ارشاد فرمایا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر وفود سے بات کرنے کے لیے کھڑے کر دیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے میرے بدلے ثابت بن قیس سے بات کرو. اللہ اکبر. ثابت بن قیس اتنے مرتبے والے, اتنے عظیم انسان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص خطیب تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بات کرنے کے لیے ثابت بن قیس کو ہر معاملے میں بڑھا دیا کرتے تھے. وہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں محصور ہو کر کے بیٹھ گئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز پڑھنے کے لیے ثابت بن قیس فجر میں بھی نہیں آئے, ظہر میں بھی نہیں آئے, عصر میں بھی نہیں آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ثابت بن قیس کا کیا ہوا, ثابت بن قیس کہاں گئے, ثابت بن قیس کدھر گئے, ان کی حالت کیا ہے. ایک صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی میں ان کا پڑوسی ہوں, ابھی میں ان کی خبر لاتا ہوں. گئے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان فرماتے اللہ کی قسم میں نے جا کر دیکھا کہ وہ گھر میں بیٹھ کر ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے سارے اعمال برباد کر دیے گئے. لہذا کہا کہ کیوں سارے اعمال برباد کر دیے گئے. صحابی رسول کو انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میری آواز فطری طور پر بہت اونچی ہے اور جب بھی میں اللہ کے نبی سے بات کرتا ہوں تو میری آواز اونچی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کی اطلاع دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب الیہ فقل له انك لست من اہل النار ولكنك من اہل الجنہ. جاؤ ثابت بن قیس سے کہہ دو اے ثابت بن قیس تمہارے اندر یہ فطری طور پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بیان فرمایا ہے کہ تم جہنمیوں میں سے نہیں ہو, تم خالص جنتیوں میں سے ہو. اللہ اکبر. یہ مقام اگر کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر میں اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا, اپنی آواز کو نیچا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. آج ہمارے کتنے لڑائی ہوتے ہیں, کتنے جھگڑے ہوتے ہیں, کتنے باتیں پیش آتی ہیں. اگر اللہ کے رسول کی بات کوئی شخص پیش کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو چپ کر دیا جاتا ہے, گویا کہ وہ انسان اللہ کے رسول کی بات کو سننا نہیں چاہتا, اپنی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مقدم کرتا ہے, اپنی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر
بھاری کرتا ہے اور اونچی کرتا ہے، بتائیے اس کے اعمال کا کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ کے اندر موجود تھے، مکہ کی جانب سے سفیر کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیبیہ میں آئے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کریں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، جب اپنی قوم میں واپس ہوئے تو انہوں نے 5 باتیں بیان کی اور کہا، یا قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر وکسرى والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، اے قریش کے لوگوں سنو، میں نے بہت سے بادشاہوں کو دیکھا ہے، حکمرانوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، قیصر و کسریٰ کو بھی ہم نے دیکھا ہے، نجاشی کو بھی ہم نے دیکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی عزت بجا لاتے ہیں، ویسا میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ پھر کہنے لگے، اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کے ہاتھوں پر جا کر گرتا ہے اور وہ تبرکن وہ پورے جسم میں اپنے اس تھوک کو مل لیتا ہے۔ پھر کہنے لگے، اللہ اکبر، اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ جب بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو صحابہ کرام فوراً بجا لاتے ہیں۔ پھر کہنے لگے، اللہ کی قسم میں نے اس چیز کو بھی دیکھا کہ وہ شخص جب وضو کرتا ہے اور وضو کا پانی بچ جاتا ہے یا وضو کا پانی جب زمین میں گرنے لگتا ہے تو صحابہ کرام کو دیکھا ہے ہم نے کہ وہ وضو کو پانی کو لے کر کے وہ اپنے جسم میں مل لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میں نے دیکھا کہ وہ بچا ہوا پانی لینے کے لیے صحابہ کرام لڑ پڑتے تھے، چھینا چھپٹی کرنے لگتے تھے۔ پھر کہنے لگے، اللہ کی قسم میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز نکالتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ پورے لوگوں کے درمیان سناٹا چھا جاتا ہے اور صرف آواز آتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے۔ اللہ کی قسم میں نے یہ بھی دیکھا کہ اگر کسی بات کا وہ حکم دیتے ہیں تو صحابہ کرام ان کو گھور گھور کر نہیں دیکھتے، آنکھیں بھر کر ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام کی تعظیم تھی، یہ صحابہ کرام کی توقیر تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وہ بجا لایا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں، جب یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو آگے یا اونچی نہ کرو، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی بات فرماتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی ہلکی آواز سے فرماتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا کہ عمر تم نے کیا کہا؟ پھر وہ کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام کی تعظیم تھی، یہ صحابہ کرام کی توقیر تھی۔ جو کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اپنی جان اپنی مال کو ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کو وہ انسان تیار ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد اور اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اپنے والد پر انسان بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، اپنے اولاد پر انسان بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، لہذا نبی کی ناموس کے خاطر، نبی کی عزت کے خاطر، نبی کی توقیر کے خاطر، نبی کو ایک بہترین مقام دینے کے خاطر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آل و اولاد پر، اپنے اہل و عیال پر جتنا زیادہ خرچ کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کے خاطر خرچ کرے۔ اسی طریقے سے جنگ احد کا واقعہ ہے، وہ تو میں نے بتایا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف 12 صحابہ کرام کے علاوہ سارے کے سارے صحابہ کرام جنگ احد کے اندر ادھر ادھر ہو گئے تھے، صرف اللہ کے نبی کے پاس 12 صحابہ کرام تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طلحہ بن عبید اللہ تھے اور اسی طریقے سے 11 انصار صحابہ کرام تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کون ہے جو میری دفاع کی خاطر لڑے گا؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کہا، اللہ کے نبی میں لڑوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ٹھہر جاؤ، تم جہاں پر ہو وہیں پر رکے رہو۔ پھر ایک انصاری صحابی رسول نے کہا کہ میں لڑوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ مشرکین سے لڑو۔ مشرکین وہیں پر کھڑے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی خاطر وہ لڑنے لگے، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 2 3 اس طریقے سے 11 کے 11 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ آخری حضرت طلحہ بن عبید اللہ بچے ہوئے تھے، اور ادھر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آواز لگائی اور فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں یہاں پر ہوں، میں یہاں پر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، کیونکہ سارے کے سارے صحابہ کرام شہید کر دیے گئے لگاتار۔ طلحہ بن عبید اللہ نے کہا اللہ کے نبی اب میں آپ کی دفاع کی خاطر لڑنا چاہتا ہوں۔ دونوں ہاتھوں میں تلوار لی اور آگے بڑھ گئے اور لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک ہاتھ جس میں انہوں نے تلوار پکڑا تھا ان ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ دیا گیا، لہذا اس کی وجہ سے انہوں نے ہس کی آواز نکالی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے طلحہ بن عبید اللہ، کاش کہ تم بسم اللہ کہتے، فرشتے تمہیں آسمانوں کے جانب اٹھا لیتے اور یہ سارے کے سارے لوگ تمہیں دیکھتے رہ جاتے۔ اللہ اکبر! یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے جان اور اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے صحابہ کرام تھے، لہذا ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں اپنی جان کو گوانے کے لیے تیار ہو گئے، اسی طریقے سے ہمیں بھی تیار رہنا پڑے گا، تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کو ہم پورا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا، تیسرا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں اطاعت کی جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا يحب الکافرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، پھر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو سنو، اللہ کی اطاعت میں تمہاری خیر ہے، تمہاری بھلائی ہے، اس کے رسول کی اطاعت میں تمہاری خیر ہے، تمہاری بھلائی ہے۔ فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! گویا کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہے وہ انسان اللہ کی نظر میں کافر ہے، اور ایسے کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ وہ 1000 دم بھر لے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، لیکن نبی کی وہ اطاعت نہیں کرتا، حقیقت میں اللہ کے نزدیک وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر بیان فرما دیا۔ لہذا اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ صحابہ کرام میں اعلان کر دو کہ بے شک اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر گھریلو گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا ہے۔ لہذا بیان فرماتے ہیں کہ میں اعلان کرنے کے لیے گیا، اس وقت میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے گوشت تیار ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام جو گدھوں کو کاٹ کر کے اس کا گوشت نکالے تھے اور اس کو ابال رہے تھے، لہذا گوشت تیار ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سنتے ہی صحابہ کرام نے اپنے ہانڈیوں کو الٹ دیا۔ اللہ اکبر! بھوک کے مارے پریشان تھے، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا، بھوک کو نہیں دیکھا، جوں کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طریقے سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر مدینے کے اندر میں صحابہ کرام کو شراب پلا رہا تھا، تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک آواز دینے والا آیا اور کہنے لگا الا ان الخمر قد حرمت، خبردار سن لو لوگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ رب العزت نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ لہذا بیان فرماتے ہیں ابو طلحہ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ یہ پورے کے پورے گلاس کو لو اور اس کو ہانڈی میں ڈالو، پھر اس پورے کے پورے شراب کو گلی میں اڑیل دو۔ کہتے ہیں کہ میں اڑیلتا گیا، یہاں تک کہ اتنا زیادہ میں نے اڑیل دیا کہ مدینے کے گلی کے اندر شراب بہنے لگا۔ اللہ اکبر! آج کسی شخص کو کہا جاتا ہے کہ بھائی نبی کی اطاعت کرنے والے چلو گٹکا بیڑی وغیرہ کو چھوڑ دو، کہتے ہیں بڑی مشکل ہوتی ہے، نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر! جانتے ہیں اس سے کینسر کی بیماری ہوتی ہے، دنیا کی بھی آفت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحیح معنوں میں وہ انسان کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں صحیح معنوں میں آتی نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آئے گی تو محبت آئے گی، نہیں اطاعت آئے گی تو محبت نام کی ہوگی، حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں آئے گی۔ تو لہذا آج اس چیز کو بھی لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک شرابی کو شراب چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی شخص ایسا ہے جو شراب پیتا تھا بعد میں شراب کو چھوڑ دیا تو اس کو اس بات کا احساس ہے کہ شراب کو چھوڑ دینا ایک شرابی کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ شراب سے شرابی کو چھوڑنے کے لیے شرابی کو بہت سے جگہوں میں قید کر دیا جاتا ہے
تاکہ وہ شراب تک پہنچ نہ پائے۔ اللہ اکبر، کتنی پریشانی ہوتی ہے شرابی کو شراب چھوڑنے میں، لیکن صحابہ کرام نے یوں کا توں دیکھا نہیں بلکہ فوراً اڑھیل دیا۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد کے اندر صحابہ کرام نے نماز پڑھی۔ صحابہ کرام کے نماز پڑھنے کے بعد جب عورتیں اور مرد حضرات مسجد سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پورے روڈ میں، پورے راستے میں عورتیں بھی چل رہی ہیں اور مرد حضرات بھی چل رہے ہیں، مرد ادھر عورت ادھر، اس طریقے سے خلط ملط بھی ہو جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استاخرنا، اے عورتوں تھوڑا رک جاؤ، تھوڑا رک جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتوں سنو، تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم راستے کے کنارے جانب سے چلو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا یہ حق نہیں بنتا کہ تم راستے کے بیچ سے چلو۔ اللہ کے نبی نے اس بات کو بیان فرمایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے انصار کی عورتوں کو دیکھا، اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کرنے والی عورتوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ عورتیں دیوار سے اس قدر لگ کر چلا کرتی تھی کہ دیوار سے ان کے اوڑھنیاں الجھ جایا کرتے تھے، ان کے کپڑے الجھ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اتاری اور زمین میں پھینک دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم میں سے کسی شخص کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھ میں آگ کے انگارے کو لیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے اور پھر آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے شخص جس کے ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتار کر پھینک دیا، تو اس انگوٹھی کو اتار لے اور جا اس کو بیچ کر کھا لے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم لا واللہ لا آخذ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھا سکتا جس نے انگوٹھی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر کے پھینک چکے، میں اس انگوٹھی کو پھینکا ہوا رکھوں گا، اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ حضرت اس صحابی رسول نے کہا اللہ اکبر۔ آج کیا ہے، رسومات وغیرہ ہوتے ہیں، شادی بیاہ ہوتی ہیں، لڑکی بھی انگوٹھی پہنتی ہے سونے کی اور لڑکا بھی سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے، لہذا سونے کی انگوٹھی لڑکوں کے اوپر حرام ہے، صرف اور صرف عورت کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ اظہار کر کے فرما دیا، لیکن لوگ اس سے باز نہیں آتے کیونکہ انہیں تو چاہیے بس شہرت چاہیے، انہیں تو بس اچھا لک دکھنا چاہیے، لہذا لک میں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل سے نکال دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ لہذا جو کوئی انسان اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ درود کے بارے میں بہت ساری روایتیں، ایک روایت میں آپ حضرات کے درمیان بیان کر دیتا ہوں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی خطی الطریق الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی انسان مجھ پر درود پڑھنے کو بھلا دیا، وہ شخص، وہ بدبخت انسان ہے جس نے جنت کے راستے کو بھلا دیا۔ اللہ اکبر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا گویا کہ جنت کے راستے میں چلنا۔ جو کوئی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو بھلا دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا ہے، وہ انسان ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ انسان جنت کے راستے کو بھلا چکا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آگاہی حاصل کرے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر میں نبوت ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی زندگی ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے قرآن مجید کی کون سی آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اخیر میں کون سی آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کہاں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے آخری کلمات کیا تھے۔ اللہ اکبر، آج ہم میں سے اگر کسی شخص کو کسی ہیرو سے محبت ہے، کسی سیلیبریٹی سے محبت ہے یا کسی کھلاڑی وغیرہ سے محبت ہے تو اس کے ساتھ جو ہم رویہ کرتے ہیں وہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیویاں کتنے، اس کے بچے کتنے، اس کا لائف سٹائل کیسا ہے، اس کے ہر ایک چیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور جس نبی کے نام لیوا ہیں، جس نبی کی وجہ سے ہماری آخرت کی کامیابی کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اسی نبی کے بارے میں ہم کوئی جانکاری حاصل نہیں کرتے، لہذا اس نبی کے بارے میں حقیقت میں بہت زیادہ جانکاری ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر کے آئے تھے، توحید و رسالت کا پیغام اور اخلاق کی تعلیم صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ بھی آج توحید کا پیغام دیجئے، کفر و شرک سے لوگوں کو دور ہٹانے کی کوشش کیجئے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کیا کرتے تھے ان سے محبت کیجئے،
کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے محبت کیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے, صحابہ کرام سے محبت کیا کرتے تھے. ان کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی گالی گلوچ نہ نکالیے, ان کے بارے میں کوئی سب و شتم نہ کیجیے. یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے تھے ان سے محبت کیجیے. رسول کے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بارے میں اس بات کا اقرار کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں, جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے. اسی طریقے سے 10واں تقاضا اور آخری تقاضا میں آپ حضرات کے درمیان بڑی شارٹ کٹ میں آپ حضرات کے درمیان میں نے بیان کر دیا. 10واں تقاضا آپ حضرات کے درمیان میں بیان کر دیتا ہوں. اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری برائیوں میں الجھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جتنی ہے اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا جائے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹایا جائے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور بڑھایا جائے. یہ اس کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کے اندر کوتاہی دیکھی جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم, اے لوگو مجھے تم اس طریقے سے مقام مت دو جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو مقام دیا گیا, یہاں تک کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا گیا. فقولوا عبد اللہ ورسولہ, مجھے کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس کا رسول ہوں. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. آج نبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی عالم الغیب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں چند چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گا رہی ہیں, کچھ نعت خوانی کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں وفینا نبی یعلم ما فی غد, ہمارے درمیان وہ نبی ہے جو کل کے بارے میں جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقولی ھکذا, ایسی باتیں مت کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی وہی باتیں کہو. میرے بارے میں میری شان میں ویسی باتیں نہ کہو جو میرے شان کے متعلق نہیں ہے, میری شان کو زیبا نہیں دیتا. غیب کے بارے میں کون جانتا ہے؟ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. اسی طریقے سے آج یہ بھی برائی دیکھی جاتی ہے کہ کچھ لوگ مجلس قائم کرتے ہیں اور مجلس کے اندر اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کیا معاملہ ہے بھائی؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی. اللہ اکبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے. اگر ایسا آمد ہونا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جلسوں میں آتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خطبہ دینے کے لیے آتے یا خطبے کے روزی آ جاتے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں آئے, کبھی نہیں آئے. یہ تو عقیدہ غلط ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی غلط طریقہ ہے. انس بن مالک بیان فرماتے اللہ کی قسم ہم اللہ کے نبی سے جتنا محبت کرتے تھے تم اتنا محبت نہیں کر سکتے. پھر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس بات کو ناپسند کیا کرتے تھے کہ میرے لیے صحابہ کرام کھڑے ہوں, لہذا اس کے لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے تو ہم کھڑے نہیں ہوتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جگہ دے دیتے تھے. اللہ اکبر, یہ صحابہ کرام کا طریقہ. صحابہ کرام کے طریقے پر چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العزت تو صحیح معنوں میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور ان کے تمام تقاضوں کو پورے کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ تعالیٰ تو ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ عزت کی روزی عنایت فرما, اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں خاتمہ بالخیر کلمے کے ساتھ عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین.